کہ رزق کا سارا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی کو بھی عطا نہیں کیا، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی اللہ کا پیارا، اللہ کا ولی ہو، کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ رزق والا اختیار عطا نہیں کیا۔ اور اس پر قرآن پاک کی متعدد آیات دلالت کرتی ہیں کہ رزق کو بڑھانا، رزق کو کم کرنا، یہ صرف اللہ کے پاس اختیار ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اگر ہم اپنے سارے بندوں کو کھلا رزق عطا کرتے، لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اللہ کہتے ہیں اگر کھلا رزق ہم اپنے سارے بندوں کو عطا کرتے تو پھر لوگ معصیتوں، نافرمانیوں، سرکشیوں کے ساتھ اس زمین میں ادھم مچا دیتے۔ لیکن اللہ نے سب کو ایک جیسا رزق عطا نہیں کیا، اور نہ ہی یہ آئندہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے سب کو برابر رزق عطا نہیں کرتا۔ کچھ اعمال ایسے بتا دیے کہ جن اعمال کے اختیار کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، اللہ برکتوں سے نوازتا ہے، اللہ رحمتوں سے نوازتا ہے، اور رزق کی فراوانی، فراخی اور کشادگی اللہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اگر ہم لوگ اسباب اختیار کر لیں، وہ اعمال اختیار کر لیں، تو اللہ ہمارے رزق میں بھی، ہماری معیشت میں بھی اللہ کشادگی عطا فرمائے گا، اور ہمیں فراخی اللہ رزق کی عطا فرمائے گا۔ ان میں سے سب سے بنیادی چیز تو ایمان ہے، اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں معیشت کے لحاظ سے کس قدر پریشان کن ہیں، کس قدر حالات جو ہے نا وہ دشوار کن ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا اپنے رب پر ایمان وہ درست ہم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ رزق کے سلسلے میں بھی ہم مارے مارے پھرتے ہیں، زندوں کے پاس بھی اور مردوں کے پاس۔ یہ سفر کا مہینہ ہے نا، اور ابھی چند دنوں کے بعد یہ لاہور میں ایک عرس شروع ہونے والا ہے، اور اس کا نام، اس اللہ کے بندے کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ داتا۔ اب مجھے بتائیں، جب ہمارا ایمان ہی ہمارے رب پر درست نہیں ہے، ہم اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، ہم اپنے رب کو اللہ اکبر بالکل معطل کر کے رکھ دیتے ہیں، تو پھر اللہ رحمتیں کیسے فرمائے گا؟ پھر اللہ رزق کی کشادگیاں کیسے عطا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ داتا کا معنی کیا ہے؟ دینے والا۔ تو عطا کرنے والی ذات تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ للہ خزائن السماوات والارض، زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ام من شیء الا عندنا خزائنہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم اپنے بندوں کو عطا کرتے ہوں، اس ہر چیز کا خزانہ اللہ کہتے عندنا، صرف ہمارے پاس۔ تو یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے، ہم نے اللہ کے بندوں کو عطا کر دیا، ہم نے اپنے اللہ کے بندوں کو یہ دے دیا
اللہ اکبر کہ فلاں رزق جو ہے نا وہ اس میں کشادگی کرنے والا ہے، فلاں تنگ کرنے والا ہے، فلاں رزق کی فراوانی عطا کرنے والا ہے، جبکہ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، لوگو اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق کیا، ثم رزقکم پھر اللہ ہی وہ ذات ہے جو تمہیں رزق عطا کرتی ہے، ثم یمیتکم پھر وہی ذات ہے جو تمہیں موت دے گی، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر لے گا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، یہ تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو یہ کام کر سکتا؟ کوئی ایسا ہے جو اس پر کوئی اختیار رکھتا ہو؟ اور پھر اللہ نے آپ خود ہی فیصلہ سنا دیا، فرمایا سبحانہ وہ تو پاک ہے، وتعالی وہ بہت بلند ہے، اما یشرکون اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں۔ کیا مقابلہ اللہ کا اور اللہ کے بندے کا، اللہ اکبر، کیا مقابلہ اللہ کی ذات کا اور اللہ کے بندے کا، چاہے وہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، خالق مالک رازق ذات تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ اکبر کہ اللہ کے نبی بھی رزق مانگتے رہے تو صرف ایک اللہ سے مانگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر جن کو الہ کہا جاتا ہے، جن کو الہ مانا جاتا ہے، اللہ کا بیٹا لوگ قرار دیتے ہیں، وہ دعا کرتے اللہ سے رزق کے لیے، بہت لمبی دعا ہے، دسترخوان کے اترنے کی بہت لمبی دعا ہے، آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے میرے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، انت خیر الرازقین تو سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا۔ یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اگر کوئی کشادگی رزق میں چاہتا ہے نا دعا کرے، یہ دعا کثرت کے ساتھ کرے، اللہ اس کے رزق میں ضرور فراوانی عطا فرمائے۔ سورۃ مائدہ کا آخری رکوع یا اس سے پہلے والا رکوع ہے جس میں یہ مختصر سے الفاظ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے ایمان تو بنائے، پہلے اللہ پر اعتماد تو کرے، پہلے اللہ پر یقین تو رکھے۔ یقین ہمارا کیسا ہے؟ یہ بڑی دعائیں کی اللہ سے، بڑا مانگا ہے اللہ سے، اللہ اکبر، لیکن اللہ نے ہمارے حالات درست نہیں کیے، میرے حالات نہیں بدلے، اللہ اکبر۔ اب مایوس ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے در پہ جا، اللہ اکبر، ان لوگوں کے در پہ جو اپنے آپ پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اعتماد ان پر ہے کہ جب تک میں فلاں کی درگاہ پہ، فلاں کے دربار پہ جا کے اس کی منت سماجت نہیں کروں گا، اس وقت تک میرے رزق میں فراوانی ہو سکتی نہیں۔ یہ اعتماد ہے اللہ پر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی اپنے رب سے رابطہ کیا۔ سورۃ القصص میں اللہ نے ان کا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ میں تیری طرف سے ہر اترنے والی خیر کا محتاج ہوں، میں ہر خیر کا محتاج ہوں۔ اور اس وقت یہ موسیٰ نے دعا کی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل سفر کر کے آئے مدین، اللہ اکبر، علاقے میں، اور وہاں پہنچے تو وہ جوتے بھی ختم ہو گئے، پھٹ گئے جوتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے،
बेचारगी वाली हालत है। उस हालत में हजरत मूसा क्या कहते हैं, रब्बे इन्नी लिमा अन्ज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ मेरे अल्लाह मेरी झोली खैर के साथ भर दे, मैं तेरी तरफ से हर उतरने वाली खैर का मोहताज हूँ, फकीर हूँ। अल्लाह ने झोली भर दी। तो एतमाद तो करें अल्लाह के पर, यकीन तो करें अल्लाह पर, अल्लाह के बंदों पर। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में तो बेशुमार आयात हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ये जो तुम बुतों की इबादत करते हो ना, इनको अपना राज़िक समझते हो, ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न, ये तुम्हारे रिज़्क़ का इख्तियार नहीं रखते। ला यमलिकून लकुम रिज़्क़न, ये तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक नहीं है, इख्तियार नहीं है, इख्तियार नहीं रखते। फब्तगू इंदल्लाहिर रिज़्क़ा, अगर रिज़्क़ मांगना है तो उस ज़ात से मांगो जो खजानों का मालिक है। अल्लाह अकबर। तो एतमाद, ईमान, अमले साले, और उसके बाद एक अमल ये है, एक अमल ये है, अगर आप रिज़्क़ की फरावानी चाहते हैं, कसरत के साथ अपने रब से इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगें। हालात उन लोगों के ही हमेशा बदलते हैं जो लोग इस्तिकबार की बजाय इस्तिग़फ़ार का रास्ता इख्तियार करते। आज हमारी हालत देख लें, जिस कदर हालात टाइट होते चले जा रहे हैं, उसी कदर बगावतों में भी हम आगे ही निकलते चले जा रहे हैं। बगावतों नाफरमानियों में भी उरूज है। और अल्लाह कुरान पाक में क्या फरमाता है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं, खुश्की और तरी में फसाद, बिगाड़ ज़ाहिर हो गया, लोग रिज़्क़ की वजह से तंग हो गए, मईशत की वजह से परेशान हो गए, अमनो अमान की वजह से परेशान हो गए, अमनो अमान भी जाता रहा और रिज़्क़ की बरकतें भी ख़त्म हो गईं। अल्लाह जी इसका सबब क्या है, फरमाया बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों के अपने हाथों की कमाई इसका सबब है, अपने ही गुनाह इसका सबब है। और अल्लाह कहते हम एक एक यानी गुनाह पर पकड़ते नहीं है, कुछ गुनाहों पर हम सजा देते हैं और उसमें भी अल्लाह की रहमत होती है कि बंदे अल्लाह की तरफ वापस आ जाएं, अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, अल्लाह की तरफ पलट आएं। अल्लाह अकबर। तो इन हालात में अगर आप अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हैं और रिज़्क़ की फरावानी ये चाहते हैं कि आपको अल्लाह फराखी के साथ रिज़्क़ अता करे, तो फिर इस्तिग़फ़ार करें कसरत के साथ, अल्लाह से मुआफ़ियाँ मांगें कसरत के साथ, और सच्ची तौबा करें, झूठी तौबा नहीं। सच्ची तौबा क्या होती है, मुआफ़ी मांगी, नदामत का इजहार किया, अपने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह आइंदा के बाद गुनाह नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मस्जिद में बैठ के अल्लाह से मुआफ़ी मांगता है, बाहर निकल कर इनकार कर देता, बाहर निकल के कहता है वो तो मस्जिद का मामला था। अल्लाह अकबर। दीन पे अमल सिर्फ मस्जिद में ही हो सकता है, बाहर नहीं हो सकता। ये झूठा इस्तिग़फ़ार है, ये झूठी तौबा है। सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा। अल्लाह अकबर। सच्ची तौबा का फ़ायदा क्या होगा, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने मुआफ़ी मांगी थी, तौबा की थी, बिल्कुल आसार नुमाया थे अज़ाब के, वो अज़ाब के असरात को अल्लाह अकबर सामने नुमाया देख रहे थे, तब जाके उनके दिल पे दस्तक दी इस्तिग़फ़ार ने, तौबा ने, और उन्होंने तौबा का रास्ता इख्तियार किया। और अंदाज क्या इख्तियार किया, अकेले अकेले मुआफ़ी नहीं मांगनी, अकेले अकेले तौबा नहीं करनी, सारी कौम के लोग खुले मैदान में जमा हो जाओ। सारे खुले मैदान में जमा हुए, औरतों को, बूढ़ों को, बच्चों को, हत्ता के जानवरों को भी साथ लिया। अल्लाह अकबर। अपने जानवरों को भी साथ लेके आए, और अंदाज क्या इख्तियार किया, हमारे पाप बड़े, हमारे गुनाह बड़े हैं, हमने अपने आप पे जुल्म बड़ा किया है, और अल्लाह के, अल्लाह अकबर, नबी की बातों को भी रद्द कर दिया। कोई नसीहत हम पर, हम जो है ना वो दस्तक ना दे सकी हमारे दिल के ऊपर,
ہم نے یونس نبی کی کوئی بات اختیار نہیں کی، اب کیا کریں؟ ہمارے آنسوؤں پر تو اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ ہمارے آنسوؤں کو تو قبول نہیں فرمائے گا، اچھا پھر کیا کرے؟ یہ جو شیر خار بچے ہیں نا، چھوٹے بچے، یہ انداز دیکھو، جنہوں نے توبہ کرنی ہو، جنہوں نے معافی مانگنی ہو، اللہ اکبر، یونس نبی کی قوم کہتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماؤں سے علیحدہ کر دو۔ ماؤں سے علیحدہ کیا، سب بچوں کو ایک جگہ جمع کیا، جب بھوک کی وجہ سے وہ تڑپے، آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ اکبر، ان کے چہروں کو انہوں نے آسمان کی طرف کیا اور اپنے رب سے کہا اللہ ان آنسوؤں کو قبول فرما کے ہمیں معاف کر دے، ان آنسوؤں کو قبول کر کے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ انداز جب انہوں نے اختیار کیا نا تو پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اللہ فرماتے یونس نبی کی قوم کو دیکھو، لما آمنوا، جب وہ مومن بن گئے، ایمان والے بن گئے، توبہ کر لی، اللہ سے معافیاں مانگ لی، تو فرمایا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی میں جو ان پر رسوائی والا عذاب آنے والا تھا، اللہ فرماتے ہم نے اس کو ختم کر دیا، ٹال دیا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور ایک لمبی مدت تک ان کو اچھی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما دیا۔ رب رحمت فرمانا چاہتا ہے، اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحمت کرے، غصہ ناراضگی یہ اللہ کی صفت نہیں ہے، یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب بندے انتہا کو پہنچ جائیں، اللہ اکبر، جو معصیتوں میں بہت آگے نکل جائیں، پھر اللہ دبوچتا ہے، پھر اللہ پکڑتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، ان پر بھی اللہ نے اپنی رحمت فرمائی جب انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافیاں مانگی۔ اللہ کہتے ہیں کشفنا عنہم عذاب الخزی، اور رسوائی والا جو عذاب آنے والا تھا نا، ہم نے ان کے آنسوؤں کی بدولت اس کو ٹال دیا، ہم نے ان کی توبہ کی بدولت اس عذاب کو ختم کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو کہتے ہیں استغفروا ربکم، میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافیاں مانگو، استغفار کرو، انہ کان غفارا، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ جب تم اللہ سے معافیاں مانگو گے، استغفار کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا، رحمت کی بوندیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ اللہ تمہیں مال بھی عطا کرے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، اور وہ اللہ تمہارے باغات میں بھی برکتیں عطا کر دے گا، اور وہ اللہ تمہیں نہری پانی بھی وافر مقدار میں عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر، وہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس لوگ آئے، آ کے کہتے چلیں اللہ سے معافیاں مانگیں، ہمارے لیے جو ہے نا وہ نماز استسقاء ہمیں پڑھا دیں، آج جو ہے نا وہ بارش کی اشد ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ نکلے، جب نکلے نا وہاں پہنچ کر بس اللہ سے یہی کہتے رہے، اللہ میں اپنی بھی معافی کی درخواست کرتا ہوں اور یہ مدینہ والوں کی معافی کی درخواست بھی کرتا ہوں، مجھے بھی معاف کر دے اور ان کو بھی معاف کر دے۔ حضرت عمر ساری دعا میں بس استغفار ہی کرتے رہے، اللہ سے معافیاں ہی مانگتے رہے۔ بارش اللہ نے عطا فرما دی، بارش عطا کر دی۔ جب بعد میں لوگ ان کے پاس آئے نا، ایک کہنے والا کہتا ہے حضرت عمر کو کہ ساری دعا میں آپ نے بارش کے لیے تو کوئی جملہ کہا ہی نہیں، بارش کی درخواست تو کی ہی نہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اللہ سے
ان دروازوں کو کھڑکا کے معافی بارش طلب کی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ لوگوں معافیاں مانگو اپنے رب سے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب تم معافیاں مانگو گے اللہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اللہ رحمت کی بارشیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، قحط سالی کا تذکرہ کیا کہ امام صاحب قحط سالی کا دورہ ہے، دعا کر دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا۔ امام صاحب کہنے لگے جا کے اللہ سے معافیاں مانگ، استغفار کر۔ ایک اور آیا کہنے لگا جی بیٹا نہیں ہے، بیٹے کے لیے دعا کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ امام صاحب نے اس کو بھی کہا جا کے استغفار کر۔ ایک اور آیا کہتا ہے کھڑی فصل تباہ ہو گئی، بہت نقصان ہو گیا، اس نقصان کا ازالہ ہو جائے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ امام صاحب نے اس کو بھی کہا جا کے اپنے رب سے معافیاں مانگ، استغفار کر۔ اس طرح 4 لوگ آئے، سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، استغفار کر، استغفار کر، اللہ سے معافیاں مانگ۔ پاس ہی ایک پاس بیٹھا ہوا شاگرد کہنے لگا عجیب معاملہ ہے، سارے آئے اپنے علیحدہ علیحدہ مسائل لے کے، کسی نے کہا قحط سالی ہے، کسی نے کہا بیٹا چاہیے، کسی نے کہا نقصان کا ازالہ ہو جائے اس کے لیے وظیفہ بتا دے، سب کو آپ نے ایک ہی وظیفہ بتا دیا۔ تو امام صاحب کہتے میں نے اپنے پاس سے نہیں بتایا بلکہ اللہ نے قرآن میں اس وظیفے کا ذکر کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ تم استغفار کرو گے اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تمہارے پھلوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ تو کیوں در در پہ جا کے ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ کیوں اپنے اعتقاد کا بیڑا غرق کرتے ہیں؟ اس رب کو ناراض رب کو مناؤ، اللہ اکبر، اس رب کے ساتھ رابطہ کرو جو اللہ کہتا ہے فلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کو کیا ہوا؟ یہ اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے؟ واللہ غفور الرحیم، جبکہ وہ اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ کی بغاوت نافرمانی کر بیٹھے اور اس کے بعد اپنے رب سے معافی مانگ لے، اللہ کہتے ہیں یجد اللہ غفورا رحیما، یہ بندہ اپنے رب کو ضرور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہی پائے گا۔ وہ اللہ معاف کرنے والا۔ تو کیوں دیر کرتے ہیں؟ کیوں اس اپنے رب سے اللہ اکبر بھاگتے ہیں؟ بھاگ کے اللہ کہتے کہاں جاؤ گے؟ معصیتوں میں نکل کر آگے کہاں جاؤ گے؟ میری زمین سے تم نکل نہیں سکتے، میرے آسمان کے نیچے سے تم نکل نہیں سکتے، کہاں جاؤ گے؟ بالآخر تمہیں قرار آئے گا اور تمہاری بے چینی کا خاتمہ ہوگا، تمہارے رزق میں برکتیں ہوں گی تو استغفار کے ساتھ ہی۔ اللہ سے معافیاں مانگ۔ اور رسول اللہ کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ آپ نے فرمایا جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اپنے آپ پر، ہر وقت اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہی رہتا ہے، معافیاں مانگتا ہی رہتا ہے، اللہ اکبر، معافی کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے استغفار کرتے ہی رہنا ہے، اللہ ہر تنگی سے نکلنے کی راہ اس کو عطا کرتا ہے، ہر پریشانی کا اللہ کہتے اس کے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کا خاتمہ کرتا ہے اور وہاں سے اللہ اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گما بھی نہیں ہوتا۔
کہ یہ رزق مجھے یہاں سے ملے گا، استغفار کرو تو صحیح، اللہ سے معافیاں مانگو تو صحیح، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ تو صحیح، اللہ رزق کی فراوانیاں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک عمل جو اللہ نے دیا ہے نا، اس پر قناعت اختیار کرو، اس پر شکر کرو کہ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے یہ بہت سو لوگوں سے، ہزاروں کروڑوں لوگوں سے اللہ نے مجھے بہتر رکھا۔ ناشکری کب پیدا ہوتی ہے ذہن میں؟ پیدا کب ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھتا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کی طرف نہ دیکھا کرو بلکہ اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھا کرو۔ یہ کام تم کرو گے نا تو دل میں شکر کا انداز پیدا ہوگا، اللہ اکبر، ذہن میں، دل میں، دماغ میں شکریہ کا انداز پیدا ہوگا۔ اگر اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو پھر ناشکری ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر نکلے، آپ کو بھوک نے ستایا، باہر نکلے، آگے دیکھا ابو بکر بھی ہیں، آگے دیکھا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ نے ان سے پوچھا ابو بکر اس وقت؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بھوک بڑی ستا رہی تھی، گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اس لیے باہر نکل آیا۔ عمر سے پوچھا تو حضرت عمر کا بھی یہی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا میں بھی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے بھی بھوک نے ہی ستایا اور میں باہر نکلا، چلو فلاں صحابی کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کے ایک انصاری صحابی کے گھر کی طرف گئے، دروازہ اس کا کھٹکھٹایا، اللہ اکبر، آگے سے اس کی زوجہ نے جواب دیا، کہنے لگی آپ نے پوچھا وہ طلحہ کہاں ہیں؟ صحابی کے متعلق وہ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا انتظار کریں، آئیں اندر تشریف لائیں، وہ ابھی آ جاتے، ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ صحابی بھی آ گئے، اتنے میں صحابی جب آئے، دیکھا رسول اللہ کو، ابو بکر و عمر کو، خوشی کی انتہا نہ تھی، بہت خوش ہوئے کہ آج تو میرے جیسا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہے کہ میرے گھر میں محمد مصطفیٰ مہمان بن کے آئے ہیں، ابو بکر و عمر مہمان بن کے آئے ہیں۔ کہنے لگے آئیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے باغ میں لے کے جاتا ہوں۔ باغ میں لے گئے، کھجوروں کا گچھا اتارا، اس میں تازہ کھجوریں تھی بالکل، اللہ اکبر، کچھ پک چکی تھی اور کچھ کچی تھی، وہ رسول اللہ کے سامنے لا کے رکھ دیا گچھا۔ اللہ کے نبی اس میں سے اتارتے رہیں اور کھاتے رہیں، یہ میٹھا پانی ہے، اللہ اکبر، میٹھا پانی پئیں۔ آپ پانی پی رہے ہیں، کھجوریں تناول فرما رہے ہیں، ساتھ وہ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ بیٹھے، میں ابھی ایک بکری ذبح کرتا ہوں اور آپ کے لیے گوشت بنا کے لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھنا دودھ والی ذبح نہ کرنا۔ اس نے بکری کو ذبح کیا، گوشت بنا کے لے آیا، رسول اللہ کو کھلایا، آپ نے کھایا، ابو بکر و عمر نے کھایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ کی قسم ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، ان نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بھوک کی پریشانی کی وجہ سے ہم گھر سے نکلے تھے اور اب اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں گے تو سیر ہو کے اللہ نے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اللہ نے پیٹ بھر کے پانی پلا دیا، اللہ اکبر، ہم نے پانی بھی میٹھا پی لیا، کھانا بھی تناول کر لیا۔ یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق سوال ہوگا۔ بھوک کی وجہ سے گھر میں کچھ نہیں تھا، رسول اللہ باہر نکلتے ہیں، یہ کھانا کھا کے آپ پھر کہتے ہیں ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، اور ہمارے ہاں تو مہینوں کا، سالوں کا اللہ نے بندوبست کیا ہوتا ہے، پھر اس کے باوجود کہتے ہیں پوری نہیں پڑتی، گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے استعاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کرو گے تو اللہ مزید دے گا، ناشکری کرو گے تو اللہ شدید عذاب تمہیں جو ہے تم پر اتارے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا
آپ کے رزق میں اللہ فراوانی عطا فرما دے، رزق کی کشادگی عطا کر دے، تو جو اللہ نے دیا اس پر قناعت اختیار کریں اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں اللہ رزق کی کشادگی فراوانی عطا فرمائے تو پھر غریبوں پر خرچ کریں، اللہ اکبر، پھر یتیموں پر خرچ کریں، پھر مسکینوں پر خرچ کریں۔ یہ جو حالات بنے ہوئے نا، آج تو ہر بندہ مسکینے کے زمرے میں آتا ہے، خاص کر وہ لوگ جو 25-30 ہزار 35 ہزار کمانے والے ہیں اور اکیلے ہی اپنے اللہ اکبر گھر کے کفیل ہیں۔ اپنے ان اعزاء اقارب پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حل تنصرون و ترزقون، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہاری مدد فرماتا ہے تو بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تمہاری مدد فرماتا ہے۔ صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دو بھائی تھے آپ کے دور میں، ایک بھائی رسول اللہ کی مجلس میں شریک ہوتا اور آ کے وہاں پہ علم حاصل کرتا، اور دوسرا محنت کرتا، تگ و دو کرتا، کوشش کرتا، سارا دن کماتا۔ ایک دن وہ کمانے والا آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی میں شکایت لے کے آیا ہوں آپ کے پاس اپنے اس بھائی کی، یہ سارا دن بیٹھ کے آپ کی مجلس میں علم حاصل کرتے ہیں، سارا دن فارغ رہتا ہے اور میں سارا دن محنت کرتا ہوں۔ شکایت کیا تھی کہ آپ اس کو بھی سمجھائیں کہ یہ جا کے محنت کیا کرے، تگ و دو کیا کرے۔ تو آپ نے فرمایا شاید اللہ اسی کی وجہ سے تجھے رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو کمزور، ضعفاء، اللہ اکبر، دین کی خدمت کرنے والے، ان پر خرچ کریں گے تو اللہ ضرور عطا فرمائے گا، رزق کی کشادگی دے گا، رزق کی فراوانی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے رزق میں کشادگی اللہ عطا فرمائے، تو رسول اللہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا من احبا، جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے، رزق کی برکتیں بھی دے، عمر کی برکتیں بھی عطا فرمائے، تو آپ نے فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صلہ رحمی کرے گا تو اللہ عمر میں بھی اضافہ کرے گا، اللہ رزق میں بھی فراوانی عطا فرمائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے ناتا توڑو تب سکون ہوگا، تب میں ترقی کر سکوں گا، تب میں آگے بڑھ سکوں گا، جبکہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے اعزاء اقارب کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دے گا، اللہ اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے، کثرت کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ، رسول اللہ کا فرمان ہے دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا کے سبب اللہ اکبر، جو آفتیں آنے والی ہوتی ہیں، پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں، اللہ اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اور جو آغاز میں آپ کو دعائیں بتائیں نا، یہ یاد کریں، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کے آخر میں آپ کو دعا مل جائے گی۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ کی دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اے اللہ میں تیری طرف سے ہر اترنے والی خیر کا محتاج ہوں، وہ رزق کی صورت میں ہو، اللہ اکبر، وہ برکتوں کی صورت میں ہو، وہ معاملات کی صورت میں ہو، وہ اعزاء اقارب کی صورت میں ہو، ہر اترنے والی خیر کا میں محتاج ہوں، میری جھولی کو بھر دے۔ اللہ ضرور اپنی رحمت فرمائے گا، اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو نوازے، برکتیں عطا فرمائے، اور جو یہ مایوسی والی حالت ہے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے، ہمیں آسانیاں اللہ عطا فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق